اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ خداوند میں میرے عزیزو، خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک پیارا سا بچہ جو بالکل آپ ہی کی طرح کا تھا، جب وہ 18 سال کا ہوا تو اپنے والد سے کہنے لگا کہ ابا جان، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں آپ کا تمام کاروبار سنبھالنے کے اب اپنے آپ کو قابل محسوس کرتا ہوں۔ تو اس کے ابا جان یعنی اس کے ڈیڈ جو تھے وہ بڑے خوش ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا میں تو خود چاہتا تھا کہ تم یہ سارا کاروبار سنبھالو، کیونکہ وہ والد جو تھا وہ بہت امیر تھا، اس کی بہت جائیداد تھی، اور اس کو یقیناً پریشانی تو تھی کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس تمام کاروبار کو سنبھالے۔ تو اس کا والد اس سے کہنے لگا کہ بیٹا اس سے پہلے کہ تم اس کاروبار کو سنبھالو، میں چاہتا ہوں کہ تم دنیا کا چکر لگایا ہو، کم از کم یورپ کا چکر لگایا ہو، ایک دفعہ خوب انجوائے کرا ہو، اور اس کے بعد پھر اس گھورک دھندے میں پھنس جانا۔ تو بچہ بڑا فرمانبردار تھا، وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے ڈیڈ، میں چلا جاتا ہوں اور ایک دفعہ دنیا کو کھنگال کے آتا ہوں اور انجوائے کر کے بھی آتا ہوں۔ تو اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ پلان بنایا اور پھر آخر کار وہ اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ لو جی، میرے شہر ساہیوال سے وہ کوئٹہ ایکسپریس پہ بیٹھ گئے اور وہ یورپ کا چکر نکالنے کے لیے بائی روڈ چل پڑے۔ تقریباً 1.25 مہینے کے بعد جب وہ واپس آئے تو والد نے پوچھا بیٹا سفر کیسا رہا؟ تو بیٹا منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ تو والد نے پوچھا بیٹا خیر تو ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ڈیڈ، جب میں یہاں پر وہ کوئٹہ ایکسپریس سے چڑھا تو ایک تو گرمی بڑی تھی، لوگوں کے پاس پنکھے تھے وہ تو جھلتے جھلتے تھے، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو رڑے میدان پہ ہی بیٹھ گیا تھا۔ بس گرمی بھی بڑی تھی اور مکھیاں بھی بڑی تھیں۔ آخر خدا خدا کر کے پھر میں ایران کے بارڈر پہ پہنچا، وہاں سے میں زہدان میں داخل ہوا جسے سیستان کہتے ہیں۔ ڈیڈ کوئی حال نہیں تھا ادھر، کھانا بڑا پھیکا تھا، کباب دیکھ کر تو میرے منہ میں پانی آ جایا کرتا تھا، لیکن ڈیڈ جب میں کھاتا تھا ان کو تو ان میں نہ کوئی نمک تھا نہ کوئی مرچ تھی۔ بہرحال ایران خوبصورت تو تھا لیکن گرمی وہاں بھی بڑی تھی۔ بس جی پھر میں خدا خدا کر کے آگے چلتا گیا، چلتے چلتے میں پھر ترکی پہنچ گیا۔ ڈیڈ وہاں پر وہ پیتے تھے، کعوہ پیتے تھے۔ 2-4 دن تو میں نے کعوہ پیا لیکن مجھے کوئی اتنا مزہ نہ آیا، کیونکہ مجھے تو اب اپنی چائے کا شوق تھا۔ آخر کار میں یورپ میں داخل ہو گیا۔ ڈیڈ وہاں سردی تھی، میں نے دیکھنا کیا تھا وہاں، اور سردی میں ویسے ہی ٹھٹر گیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ واپس چلتے ہیں، تو آخر کار پھر میں واپس آ گیا ہوں۔ تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹا بہت اچھا ہے، تو تم ابھی اور تھوڑا انجوائے کرو، تو وقت آئے گا جب تم میرا کاروبار سنبھال سکو گے۔ تو وہ کہنے لگا ڈیڈ جیسے آپ کہیں گے ٹھیک ہے۔ کئی سال ایسے ہی گزر گئے، اور پھر اس نے اپنے والد سے کہنا شروع کیا ڈیڈ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ آپ کا کاروبار سنبھال سکوں۔ تو اس کا ڈیڈ اسے کہنے لگا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں پھر چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ تم دنیا کا چکر لگا آؤ۔ تو میرا وعدہ رہا کہ اب جب تم واپس آؤ گے تو پھر تم اس کام کو سنبھال لینا۔ تو وہ کہنے لگا ڈیڈ ٹھیک ہے میں پھر چلا جاتا ہوں۔ اس نے اپنے دوست کو لیا اور اب یہ دونوں پلان بنانے لگے کہ ہم کون سے موسم میں اپنے سفر کو شروع کریں۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم فروری کے آخر میں جب موسم بہار ہو تو ہم اس سفر کو شروع کریں۔ بس جی جب فروری کا آخر آیا اور موسم بہار کی آمد کا اعلان ہو گیا تو یہ میرے شہر ساہیوال سے دونوں پھر ایک دفعہ کوئٹہ ایکسپریس پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک چادر سی تان لی، بیٹھے تو وہ 3rd کلاس میں تھے، لیکن انہوں نے ایک دوستوں کا گروپ بنا کر اس 3rd کلاس کے کمپارٹمنٹ کو 1st کلاس ہی بنا دیا۔ شام ہوئی تو تھوڑے تھوڑے مچھر کاٹنے لگے، تو انہوں نے اپنے بیگ سے موسپل نکالی اور تھوڑی سی مل لی۔ اس کے بعد انہیں کوئی مچھر نہیں کاٹا۔ بس کھاتے پیتے خراما خراما وہ دوبارہ سیستان یعنی زہدان پہنچ گئے۔ کھانے کے لیے جب انہوں نے کبابوں کو ایک دفعہ پھر آرڈر کیا تو انہوں نے ان کبابوں کے اوپر مسالہ ڈالنا شروع کیا جو وہ پاکستان سے لائے تھے، یعنی پاکستان کے شان کا مسالہ اور نیشنل کا مسالہ انہوں نے ان کے اوپر چھڑک دیا، تھوڑا سا نیمبو ڈالا۔ تو میرے عزیزوں کھانے سے پہلے ہی ان کے منہ میں تو پانی آ گیا۔ تو کھانے کے بعد تو ان کو کچھ ایسا محسوس ہوا
کہ انہوں نے زندگی کا سب سے لذیذ کھانا کھایا ہے۔ اپنے ارد گرد انہوں نے خوشبو کو محسوس کیا، کیونکہ میرے عزیزوں بہار آ چکی تھی، ایران میں بہار آ چکی تھی اور پھولوں کے شگوفے چٹک رہے تھے، اور ایک بڑی مسحور کن خوشبو جو میرے عزیزوں کچھ کبابوں کی تھی اور کچھ ان پھولوں کی تھی۔ تو ان کو تو کچھ ایسے لگا جیسے یہ ایوننگ ان پیرس کے پرفیومز کی خوشبو ہے، یعنی یہ وہ عطر ہے، یعنی یہ وہ سینٹ ہے جو انہوں نے لگا لیا ہے۔ اب جناب وہ آگے چلے، ترکی کا بارڈر کراس کیا تو ان کے سامنے پھر وہ کعوہ پیش کر دیا گیا۔ ایسے میں انہوں نے ٹپال دانے دار چائے کی کڑک قسم کی چائے کی پتی نکالی اور وہاں وہ چائے ان سے بنوائی۔ یہ وہ چائے تھی جو کہ پاکستان میں وہ ٹرک چائے کہلاتی ہے۔ جب انہوں نے اس کی پہلی چسکی لی تو سرور آ گیا، اور اب تو ان کو ایسے لگنے لگا کہ وہ بھی 22 ویلر کا ٹرک چلا سکتے ہیں۔ کھاتے پیتے موج کرتے جب وہ یورپ میں داخل ہوئے تو سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا۔ میرے عزیزوں ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ انہوں نے لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی ایک بڑا خوبصورت بازار ہے جہاں سے نہایت سستے مگر گرم گرم کوٹ خرید لیے تھے۔ ویسے عزیزوں آپ کو بھی ایک دفعہ وہاں جانا چاہیے۔ بس جی ان کوٹوں کو جب وہ پہنتے تھے تو سردی ان سے دور بھاگتی تھی۔ بس انہوں نے یورپ کو اتنا انجوائے کیا کہ وہ پرباش ہو گئے، یعنی میرے عزیزوں کنوں کن راضی ہو گئے۔ اور اس دفعہ وہ تقریباً 9 ماہ کے بعد واپس آئے۔ سارے پیسے تو انہوں نے پھر بھی خرچ نہیں کیے تھے، کچھ ان کے پاس بچ بھی گئے تھے۔ تو ان کے والد نے پوچھا کہ بیٹا سفر کیسا رہا، دنیا کا سفر کیسا رہا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ڈیڈ اس دفعہ تو یہ سفر بہت اچھا تھا، ہم نے ایک دفعہ اس سفر کی منج نکال دی، یعنی منج سے مراد یہ ہے کہ اس کو خوب انجوائے کیا۔ تو ان کے ڈیڈ نے کہا کہ بیٹا اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اس کاروبار کو سنبھال سکو، آج سے یہ کاروبار تمہارا کاروبار ہے، بیسٹ آف لک۔ میرے عزیزو یہ صرف ان 2 بچوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ میری اور آپ کی کہانی ہے، یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو عقل مند ہیں، جن کے پاس ماضی کے پچھتاوے نہیں ہیں۔ جیسے وہ بچے شروع میں بیان کرتے تھے کہ مکھیاں کاٹتی تھیں بہت زیادہ، مچھر کاٹنے لگے، پھیکے پھیکے کباب کھائے، سردی لگتی تھی، بلکہ میرے عزیزو یہ اس ٹربل شوٹ کی کہانی ہے جہاں ماضی میں انہوں نے آئندہ زندگی میں آنے والے چیلنجز کو ٹربل شوٹ کر دیا تھا، جہاں وہ زندگی کو کچھ اس طرح سے بسر کر رہے تھے کہ زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا۔ میرے عزیزو حال میں موجود کو انجوائے کیجئے، ماضی کے ان تمام تجربات کو پچھتاوے کی بجائے ایک چیلنج سمجھ کر قبول کر لیجئے، ان کے حل تلاش کر لیجئے، ایک اچھی پلاننگ کیجئے، زندگی کو ایک عبادت سمجھ کر صبر اور شکر کے تحت جو صرف خدا کو واجب ہے، بس کچھ اس طرح سے ہی شروع کیجئے کہ جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرتے ہو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، اور یہی ہماری معقول عبادت ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو خوب برکت دے، آمین۔